بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق رسول بنا کر بھیجا، اللہ قیامت کے دن ایسے شخص کو عذاب نہیں دے گا جو یتیم پر رحم کرتا ہے اور اس سے نرم گفتگو کرتا ہے۔ جنتیوں کے لیے خوشخبریاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے اہل جنت، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہ آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہ آئے گا، ہمیشہ آرام میں رہو گے، کبھی تکلیف نہ آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ شخص جو زبان کا صاف اور دل کا سچا ہو۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کی طاقت اور چستی کو دیکھا اور کہا، یا رسول اللہ، کاش یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی خاطر کمانے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ اپنی ذات کے لیے نکلا ہے تاکہ اپنی عزت و آبرو کو محفوظ رکھے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر دکھاوے اور فخر کے لیے نکلا ہے تو شیطان کے راستے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لیا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوں گے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت 7 دفعہ یہ پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی عرش عظیم کا مالک ہے، تو اللہ اس کی پریشانیوں سے اسے کافی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 خصلتوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے، مال، نسب، خوبصورتی اور دینداری۔ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس رشتے کی طلب میں کوئی ایسا آدمی آئے جس کے دین اور اخلاق پر تم راضی ہو تو اس کی شادی کر دو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور شر و فساد برپا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور اس پر انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہوں، اور بستروں میں انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ والوں میں سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو ہوگا، اس کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی شدت کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام تکلیف و پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایماندار آدمی اپنی بیوی سے ناراض نہ رہا کرے، کیونکہ اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہو تو کوئی قابل پسند بھی ہوگی۔ پیٹ سے بڑھ کر کوئی بدترین برتن نہیں جسے بھرا جائے۔ جس شخص کسی برائی میں حاضر ہوا اور اس سے راضی ہوا تو گویا اس نے خود وہ برائی کی۔ بدگمانی سے پرہیز کرو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ چھوٹی بات ہے۔ جب 3 شخص بیٹھے ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، اس سے وہ آزردہ ہوگا۔ جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھ رکھے۔ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کہاں سے مال کماتا ہے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کو کہاں سے دوزخ میں داخل کرے۔ جو شخص ایک کپڑا 10 درہم میں خریدے اور اس کی قیمت میں 1 درہم حرام کا ہو تو وہ کپڑا جب تک اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔